آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم رمضان المبارک میں ڈیلی طور پر روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں جو ایک بہترین نماز ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نماز ہے تہجد، ہم اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا باقی چیزوں پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ سحری کے وقت ہم نے اٹھنا تو ہوتا ہی ہے۔ اگر ہم وضو کر کے 4 نفل اگر تہجد کے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز اتنی پسند تھی کہ انہوں نے ساری زندگی نفلوں سے زیادہ تہجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ساری رات کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین پسندیدہ نماز ہے، تو کیوں نہ ہم باقی نمازوں اور نوافل کی جگہ پر تہجد کو بھی لے کر آئیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز ہے، اور اس نماز میں پڑھنے کے بعد یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، یعنی 7 آسمانوں سے نیچے اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، خاص طور پر جو گھر کی عورتیں ہیں انہوں نے سارا وقت کچن میں اپنا ضائع نہیں کرنا، انہوں نے ضروری کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اٹھیں اس ٹائم اور فوراً اٹھ کر جا کر تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک اس ٹائم سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی ٹائم میں اللہ پاک سب سے قریب ہو کر سنتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں باقی تمام عبادات کے ساتھ ساتھ تہجد پر بھی فوکس کریں، کیونکہ تہجد میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو ہماری زندگی تو ویسے ہی سدھر جائے گی، کیونکہ جب ہماری یہاں 30 دن میں ہماری تہجد کی نماز پڑھی گئی تو ہمیں باقی دنوں میں خود بخود پریکٹس ہو جائے گی، ہماری خود بخود آنکھ کھلے گی تہجد کے ٹائم۔ تو ہم نے باقی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پر بھی فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بھی پسندیدہ نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لاڈلی نماز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تہجد کو پڑھنے والا، تہجد کا شوق رکھنے والا اور تہجد کی تڑپ رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔